بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الفتن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 155 ہے. بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء من این یخرج الدجال. یہ باب اس بیان میں ہے کہ دجال کہاں سے نکلے گا. وبه قال حدثنا بندار واحمد بن منیع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن ابي التياح عن المغيرة بن سبيع عن عمرو بن حريث عن ابي بكر الصديق رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی بندار اور احمد بن منیع نے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں روایت کی روح بن عبادہ نے، انہوں نے سعید بن ابو عروبہ سے، انہوں نے ابو التیاح سے، انہوں نے مغیرہ ابن سبیع سے، انہوں نے عمرو بن حریث سے، اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الدجال یخرج من ارض بالمشرق یقال لها خراسان. دجال روئے زمین کے ایک ایسے حصے سے نکلے گا جو مشرق میں واقع ہے، جسے خراسان کہا جاتا ہے. یتبعہ اقوام کأن وجوہہم المجان المطرقۃ. اس کے پیروکار ایسے لوگ ہوں گے گویا کہ ان کے چہرے چمڑے کے تہ بتہ ڈال کی مانند ہوں گے. وفی الباب عن ابی ہریرہ وعائشہ. اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات مروی ہے. ھذا حدیث حسن غریب. یہ حدیث حسن غریب ہے. وقد رواہ عبداللہ ابن سوزب عن ابی التیاح. اور کبھی اس کو روایت کیا ہے ابو التیاح سے عبداللہ ابن سوزب نے. یہاں پر ابو التیاح سے روایت سعید ابن ابی عروبہ نے کی ہے، تو پھر کبھی کبھی عبداللہ آ جاتے ہیں، وہ بھی روایت کرتے ہیں ان سے. جی عزیز طلباء کرام، دجال کے بارے میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں. دجال کے بارے میں پچھلے درس میں بھی گزرا. اب یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ دجال کہاں سے نکلے گا، زمین کے کس حصے سے ظاہر ہوگا. تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ دجال یہ مشرقی سرزمین خراسان سے نکلے گا. خراسان عزیز طلباء کرام، اسے آپ افغانستان، ایران، عراق اور ماوراء النہر کا علاقہ جو ہے یہ پورا کا پورا خراسان میں آتا ہے. بعض حضرات نے پاکستان کا جو یہ خیبر پختونخوا ہے یہ بھی اس میں شمار کیا ہے، لیکن بہرحال ایران، عراق، ماوراء النہر اور افغانستان کا کچھ حصہ یہ تو یقینی طور پر اس میں شامل ہیں. تو اس سے ہی اس کا ظہور ہوگا. یہ سارا علاقہ مراد ہے. اس کے پیروکاروں کے جو بعض علامات شارحین نے ذکر کیے ہیں وہ یہ کہ ان کے چہرے چوڑے اور رخسار ڈال کی طرح ہوں گے. حدیث مبارک سے ہی معلوم ہوتا ہے المجان المطرقۃ. پہلے بھی ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ تہ در تہ چمڑے کی ڈال، اس کے ساتھ ان لوگوں کو تشبیہ دی ہے. موجودہ دور کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ازبک، چینی اور ترکیوں کے چہرے عموماً ایسے ہوتے ہیں جیسے اس روایت میں آتے ہیں، گولائی کے ساتھ. چہرے ان کے چوڑے، گول اور گوشت سے بڑے بڑے ہوتے ہیں.
تو اسی وجہ سے اس کو المجان المطرقہ کہا گیا، گویا کہ ان کے چہرے کی گولائی اور گوشت سے بھرے ہونے کو اس ڈال کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو تہ دار چمڑے کی بنی ہوتی ہیں۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی علامات خروج الدجال، یہ باب ہے دجال کے نکلنے کے علامات کے بارے میں۔ وبه قال حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن قال حدثنا الحکم ابن المبارک قال حدثنا الولید ابن مسلم عن ابی بکر ابن ابی مریم عن الولید ابن سفیان عن یزید ابن قتیب السکونی عن ابی بحریۃ صاحب معاذ عن معاذ ابن جبل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی عبداللہ ابن عبد الرحمن نے، انہوں نے حکم ابن المبارک سے، انہوں نے ولید ابن مسلم سے، انہوں نے ابو بکر ابن ابو مریم سے، انہوں نے ولید ابن سفیان سے، انہوں نے یزید ابن قتیب السکونی سے، انہوں نے ابو بحریہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد سے، انہوں نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الملحمۃ العظمی وفتح القسطنطینۃ وخروج الدجال فی 7 اشہر، جنگ عظیم، الملحمۃ العظمی جنگ عظیم، وفتح القسطنطینۃ قسطنطنیہ کا فتح ہونا، وخروج الدجال فی 7 اشہر، اور دجال کا نکلنا، یہ تینوں کام جو بڑے کام ہیں یہ 7 ماہ میں ہوں گے۔ وفی الباب عن الصعب بن جثامۃ وعبد اللہ ابن بصر وعبد اللہ ابن مسعود وابی سعید الخدری رضوان اللہ علیہم اجمعین، ھذا حدیث حسن لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ۔ اس باب میں صعب ابن جثامہ، عبداللہ ابن بصر، عبداللہ ابن مسعود اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایات مروی ہے۔ یہ حدیث حسن ہے، ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف اسی طریقے سے۔ وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود عن شعبۃ عن یحیی بن سعید عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے ابو داود سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے یحییٰ ابن سعید سے، انہوں نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا، فتح القسطنطینۃ مع قیام الساعہ، کہ قسطنطنیہ کا فتح قیامت کے قریب ہوگا۔ قال محمود ھذا حدیث غریب، محمود کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے۔ والقسطنطینۃ ہی مدینۃ الروم تفتح عند خروج الدجال، اور قسطنطینہ یہ روم کا ایک شہر ہے جو خروج دجال یعنی دجال کے نکلنے کے وقت فتح ہوگا۔ والقسطنطینۃ قد فتحت فی زمان بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور قسطنطینہ یہ صحابہ کرام کے زمانے میں ہی فتح ہوا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، 3 علامات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے پہلی روایت میں کہ یہ 7 مہینے کے اندر اندر ہوگی۔ 3 چیزوں کا، 3 عظیم کاموں کا دورانیہ 7 ماہ کے اندر اندر یہ تینوں کام ہوں گے۔ پہلا کام ملحمہ عظمی جسے کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الملحمۃ العظمی، یہ ایک خونریز جنگ ہوگی، اور اس کی تفصیل ابو داود شریف میں ہمیں ملتی ہے۔ اس میں روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ عن قریب رومیوں یعنی عیسائی جو مراد ہے اس سے ان کے ساتھ صلح کرو گے، پھر عیسائی اور مسلم دونوں مل کر فوج بنائیں گے اور ایک مشترکہ دشمن سے برسر پیکار ہوں گے۔ پھر فتح کے بعد دونوں فوجیں ایک سرسبز و شاداب میدان جگہ پر پڑاؤ ڈالیں گے، تو اتنے میں ایک عیسائی صلیب بلند کر کے اعلان کرے گا کہ ہمیں یہ فتح اس صلیب کی برکت سے نصیب ہوئی، تو ایک مسلمان غصے میں آ کر اس کی صلیب کو توڑ دے گا۔ اس پر عیسائی جذبات میں آ کر اپنا عہد توڑ دیں گے اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جمع ہونا شروع کر دیں گے۔ تو مختلف گروپوں میں، صورتوں میں وہ کرتے کرتے
ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے یہاں تک کہ ایک جنگ عظیم کی بالکل نوبت آ جائے گی، آغاز ہو جائے گا۔ وفتح القسطنطینہ، یہ ایک مشہور شہر ہے اور اسے آباد کرنے والے بادشاہ کا نام یہی تھا، قسطین، تو اسی نام سے اس کو منسوب کر دیا گیا۔ 331 میں اسے بنایا گیا تھا۔ یہ اپنے دور میں رومیوں کا دارالخلافہ تھا اور اس وقت یہ شہر ترکی میں ہے۔ اس کو استنبول کہا جاتا ہے، تو گویا اب بھی یہ دارالحکومت ہی ہے، ترکی کا ہے، لیکن اب اس کا نام استنبول ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کی تصریح فرمائی ہے کہ یہ شہر صحابہ کرام کے زمانے میں فتح ہوا، جیسے یہاں پر انہوں نے فرمایا وَالْقُسْطُنْطِينَةُ قَدْ فُتِحَتْ فِي زَمَانِ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے بقول یہ صحابہ کرام کے زمانے کے مطابق یہ اسی کے زمانے میں فتح ہوا ہے۔ اور اگر تاریخی روایات کے مطابق ہم دیکھ لیں تو یہ شہر دوسری مرتبہ 1453 عیسوی میں تقریباً، جی بالکل 1453 عیسوی میں عثمانی ترکوں کے ذریعے سے فتح ہوا، اور اب تک الحمدللہ یہ مسلمانوں کے قبضے میں ہیں۔ لیکن اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہر ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور پھر آخری زمانے میں جبکہ قیامت بالکل قریب ہوگی مسلمان اس کو فتح کر لیں گے۔ جبکہ شارحین میں سے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ امام مہدی اس شہر کو فتح کریں گے، اور اسی زمانے میں کان دجال کا بھی ظہور ہوگا۔ تیسری جو علامت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ خروج الدجال، کہ دجال نکلے گا۔ اب یہاں پر ایک اشکال آتا ہے، اشکال یہ ہے کہ دیکھیے حدیث مبارک میں آیا کہ یہ سب کام فی 7 اشہر، 7 مہینوں میں ہوں گے، تو سنن ابو داود میں عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں سالوں کا ذکر ہے، تو یہاں پر مہینے ہیں 7، وہاں پر سالوں کا ذکر ہے، تو دونوں میں تعارض آ رہا ہے۔ تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے مدت کو یقینی طور پر نہیں لیا جا سکتا، لیکن بعض شارحین فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سند کے اعتبار سے اس سے زیادہ قوی ہے، اسی لیے وہ راجح ہوگی بنسبت اس روایت کی۔ لہٰذا صحیح یہی ہے کہ ان تینوں اہم واقعات میں 7 ماہ کے بجائے 7 سال وقوع پذیر ہوں گے، یعنی ان تینوں واقعات کے ہونے میں کم از کم کا دورانیہ وہ 7 سال ہوگا، جو 7 سال کے عرصے میں یہ تینوں بڑے بڑے واقعات یہ رونما پذیر ہوں گے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔